بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل بیان کروں گا۔ آپ نے غور سے سننے ہیں۔ یہ فضائل آپ کے لیے اور میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔ درود پڑھنے کے فضائل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ وظائف 786 چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری فیوچر میں نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل علامہ ابن قیم رحم اللہ نے درود شریف پڑھنے کے بہت سے اور چند اہم فوائد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 11، درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 12، درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ میں درود پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔
نمبر 14، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ رواہ ترمذی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ درود نہ پڑھنے پر جو وعید بیان کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلما يصلي علیہ، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ صحیح الجامع البانی۔ سامعین محترم، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔